وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں اتارتے ہم فرشتہ مگر حق کے ساتھ۔ فرشتوں کو ہم اتارتے ضرور ہیں مگر حق کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ آتے ہیں فرشتے۔ وما کانوا اذا منذرین، پھر جب فرشتے آ جاتے ہیں پھر کسی کو مہلت بھی نہیں ملتی۔ فرشتوں کو جب اتار دیا جائے تو پھر مہلت نہیں ملتی، تو اس لیے مہلت سے فائدہ اٹھانے چاہیے۔ فرشتے آئیں گے تو پھر یقین کریں گے، پھر مانیں گے، کیونکہ پچھلی آیت ہم نے جب پڑھی تھی اس میں پڑھا تھا لو ما تأتینا بالملائکۃ، کہ کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، کہ کیوں نہیں آیا۔ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی سچوں میں سے ہیں تو آپ کے پاس فرشتہ بھی آنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو فرشتہ بھی آنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان عظیم ہے کہ فرشتے محض تمہارے کوئی فرمائشی پروگرام پر نہیں آتے کہ تم کو جی فرشتہ کیوں نہیں آیا اور فرشتہ اللہ بھیج دے گا، لو جی فرشتے آ گئے۔ جب تم کو جی فرشتہ حاضر کیا جائے، فرشتہ حاضر ہو جائے، اور نہ ہی یہ فرشتوں کا کام ہے وہ پردہ غیب کو چاک کر کے سب کچھ دکھا دیں، جس پر ایمان لانے کی دعوت انبیاء علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اگر یہی ہوتا تو اللہ دکھا دیتا، پھر تو سب نے مان ہی لینا تھا یہ جہنم ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ اللہ اکبر، اللہ کا اقتدار ہی سب کچھ ہمیں دکھاتا۔ لیکن ہر چیز کا اللہ نے یہ ایک امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تو یہ موت اور زندگی اس لیے چلائی ہے، مقصد یہ ہے ہمارا دنیا میں بھیجنے کا اور پھر ہمیں مرنے کا اور اس کے بعد کی زندگی کا، تاکہ دیکھا جائے کہ تم نے کون سے اچھے عمل کیے ہیں، تاکہ تمہارا امتحان لے لیجئے کہ کون ہے جو بہترین عمل کر کے لے کر آتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے راستہ بھی سیدھا دکھا دیا ہے۔ یہ قرآن اور رسولوں کا آنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو ہے قرآن کریم، وہ قیامت تک رہے گی محفوظ انشاءاللہ۔ اسی ابھی پروگرام میں ہم بات کریں گے اس پر، وہ بھی قائم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیسے محدث اللہ نے اٹھائے۔ امام بخاری جو ہیں بخارا سے اٹھے، امام مسلم جو ہیں وہ ادھر سے فارس سے آئے، تو یہ سب اللہ نے انتظام کر دیا۔ اللہ نے دین کو قیامت تک کے لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ حدیث کمپائل ہو کر وہ بھی محفوظ ہے، اور قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور انشاءاللہ اس پر تو آج ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، تو باقی انشاءاللہ بعد میں ادھر کرتا ہوں۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ پردہ غیب کو چاک کر دیا جائے اور سب کچھ جو غیب میں ہونا ہے وہ دکھا دیا جائے، پھر تو ایمان لینے کا کیا ویلیو ہے۔ ایمان تو بالغیب ہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ان کی باتیں پہنچ گئی، ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں قیامت کو نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتہ جہنم کیسی ہے جنت کیسی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں ملا، ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ تو غیب کا پردہ تو اگر چاک ہو گیا تو پھر امتحان تو ختم ہو گیا۔ اگر پرچہ ہی آؤٹ ہو جائے تو پھر امتحان کیا ہے؟ امتحان تو ہوتا ہی تب ہے جب پرچہ سامنے پڑا ہو۔ ہاں، اللہ نے اس پرچے کی تیاری کا پورا سلیبس دیا، اور اتنا آسان ہے کہ دنیا اس سے نہیں چھوٹتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسلام کی طرف آئیں گے تو دنیا چھوٹ جائے گی، ایسا قطعاً نہیں ہے، یقین جانے۔ الحمدللہ ہم بہت سارے صحابہ کو دیکھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن سے کتنی محبت تھی اور کتنے بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے اور کتنے بڑے تاجر تھے، زبیر بن عوام، یا اشرف و بشرا کی میں باتیں کروں، ورنہ تو میں گنتا جاؤں تو آپ الحمدللہ ہم پڑھیں گے جب تو پریشان ہو جائیں گے کہ صحابہ نے یہ چیز کر کے دکھا دیا ہمیں، اب ہمارے پاس کیا حجت ہے باقی کہ ہم کہ جی ہم نہیں کر پائیں گے۔ کیسے حالات میں بھی انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ بلال حبشی دیکھ لیں، حباب بن ارت دیکھ لیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیسے حالات پہ دین پر عمل کر کے دکھا دیا۔ بھارت فرشتوں کو بھیجنے کا فیصلہ جو ہے وہ جب ہوگا، جب عذاب کا مسئلہ ہوگا تو فرشتے تب بھی آئیں گے، ورنہ تو فرشتے نہیں آتے۔ وہ تو حق لے کر اترتے ہیں تاکہ باطل کو مٹا کر حق کو قائم کر دیا جائے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں تو اسے نافذ کر کر چھوڑتے ہیں۔ اب اگلی آیت جو ہے جس کے پر میں کہہ رہا تھا کہ بات انشاءاللہ ڈیٹیل سے کریں گے، اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر، اتنے اس میں تاکید کے صیغے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں۔ اِنَّا، بے شک، ہم نے، نحن ہم ہی نے،
نزلنا ہم ہی نے نازل کیا ہے ذکر، اس ذکر کو کتنا تقید ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، ورنہ اللہ کہتے ان نزلنا تو اس سے بھی ہو جانا تھا کہ ہم نے نازل کیا ہے، نحن کا لفظ بیچ میں آیا، پھر نزلنا انزلنا بھی آیا تھا یا دوسرا بھی آیا تھا۔ اصل میں بات یہی ہے کہ جب تک ہمیں قرآن کی سمجھ اس وقت آئے گی جب براہ راست ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور یہ یقین کرے اتنا آسان ہے۔ میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ 50 سال کی عمر میں قرآن شروع کیا اور پھر تھوڑا سا سیکھنے کے بعد سکھانا شروع کر دیا اور کچھ لکھ کر پڑھایا، یہ وہ تجربے ہیں جس نے مجھے بہت میرے لیے آسانی کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور یہ ہے ہی قرآن آسان، اور اس پروگرام کا نام ہی قرآن آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں ذکر، یہاں بھی ذکر کا لفظ آ رہا ہے، وہاں بھی اللہ نے یہ آیت 4 دفعہ دہرائی ہے۔ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت 17 22 32 40، 4 دفعہ اللہ نے یہ آیت، کوئی بھی آیت بہت ہی قرآن میں شاید شد و مد ہوگی کہ 4 دفعہ ہی ہوگی، ورنہ 3 دفعہ تو آتی ہے، 4 دفعہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پر یہ آ رہا ہے، وہاں اللہ فرمانے والا قد یسرنا القرآن للذکر کہ ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ اللہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو ہے کوئی چیلنجنگ انداز ہے، اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں ہمیں کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اللہ کرے دل کانپے ہمارے، اللہ کرے میرا بھی دل کانپے، آپ کا بھی کانپے کہ اللہ سے کل اللہ پوچھے گا کہ ہے کوئی نصیحت، تم نے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، کریں۔ قرآن کا ماہر جو ہے وہ تو نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو جتنا کوشش کر کے آئے گا، جتنی مشکل جس کے لیے ہوگا کوشش کرے، اس کے لیے تو دگنا اجر ہے، تو ہم کسی بھی اجر سے محروم کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ جمع کا صیغہ اصل میں بادشاہوں کا طریقہ ہے، یہاں پہ انا بے شک ہم کرتے ہیں نا، وہ اپنی عظمت کا اظہار، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم استعمال کرتے ہیں، لکھنؤ میں بھی ہم کا لفظ بولا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ایک شخص اکیلا بھی یہ کر رہا تھا، تو جمع کا صیغہ تو بادشاہوں کا طریقہ کار ہے، اور اللہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام اور غلبے کی بات ہو تو اس میں جمع کا صیغہ ساتھ بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال وحد اور جمع دونوں کی تعبیریں جائز ہیں، ان کی تعبیرات کا دار و مدار بیان کرنے والے کی اس وقت کی شان کیفیت پر ہے۔ اللہ کی کیا، جب یہ اللہ نے یہ آیت نازل کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اتنا زور ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آج 1400 سال سے دیکھ لیں قرآن جو ہے وہیں کے وہیں قائم ہے۔ اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری اسباب یہ ہیں کہ اس کو لکھ کر محفوظ کیا گیا، اور یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا، جب جنگ یمامہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین امت کی خبر لے، قرآن جو ہے اس طرح ضائع ہو جائے گا، بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ لکھ دی جائے۔ تو ابو بکر صدیق نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو ابو بکر صدیق نے کہا کام میں کیسے کروں جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن عمر فاروق زور لگاتے رہے کہ نہیں، اس طرح تو قرآن ہم سے چلا جائے گا بہت سارا حصہ، یہاں تک کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو گیا، اور پھر قرآن پہ جن کے پاس قرآن تھا سب کو بلایا گیا، اور پھر ایک ٹیم تشکیل دی گئی، اور اس کے ذریعے ہر چیز کی تحقیق کی گئی، ایک آیت کو 4 لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں میرے پاس بھی سیم یہی لکھی ہے۔ تو پھر کیونکہ یہ قرآن جو ہے مختلف جگہ پر لکھا تھا، اونٹ کے چھانے کی ہڈی جو بڑی چوری ہوتی ہے اس پر بھی لکھا تھا، کوئی چمڑے پر بھی لکھا تھا، کاغذ بہت کم اویلیبل تھا، کسی کھال پر لکھ لیا، تو لکھا تو تھا، لکھنے کے لیے کاغذ تھا لیکن بہت کم تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر اس کو اکٹھا کیا گیا، اور یہ صحرا جو ہے ابو بکر صدیق کی خلافت میں ہوا، ان کے سر پر بھی، اور اس میں جو مشورہ دینے والے عمر فاروق ہے ان کے سر پر جاتا ہے۔ کتاب اتنی زبردست ہے کہ آج بھی کوئی دنیا کے یہ کوئی کتاب اگر یہ چیلنج نہیں کر سکتی، یہ دعویٰ نہیں رکھتی کہ مجھے کوئی پورے کا پورا حفظ کر سکتا ہے، اتنا بڑا قرآن، اور 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 70 سال کے بزرگ بھی سنا رہے ہوتے ہیں تراویح میں، اور پورے کا پورا قرآن الف لام میم ذالک الکتابوں سے لے کر یا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک جو ہے پورے کا پورا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، کیسے لفظ بر لفظ قرآن یاد ہو گیا۔ ایک تو طرف مفہوم یاد کرنا، ایک لفظ بر لفظ یاد کرنا ہے، کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، دنیا کی کوئی کتاب اس طرح حفظ ہو ہی نہیں سکتی، ہر دور میں دنیا میں بے شمار الفاظ رہے ہیں اور قرآن کو حفظ کرتے رہے ہیں، کوئی شخص بھی اس میں کوئی لفظ کمی بیشی نہیں، اللہ نے حفاظت کی نا، لگ رہا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب سب سے پہلے حفاظت تو حفاظ کے ذریعے ہوئی، لوگوں نے دلوں میں سینوں میں کتنے لوگوں کا قرآن ہے، اور کتابی شکل میں بھی لکھ دیا گیا، اور کتنی کتابیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں کسی نقطے میں
کسی نقطے کی کمی پیشی بھی نہیں ہے یا زیر زبر میں بھی تبدیلی کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا، یقین جانے تو ایسے ہزاروں الفاظ نکل آئیں گے جن یا قرآن کا علم رکھنے والے نکل آئیں گے جو کہیں گے تم نے غلط پڑھا ہے، جن کو مفہوم کی سمجھ ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اللہ اکبر۔ مامون رشید حاکم تھا تو اس نے ایک علمی مجلس منعقد کی، تو اس مجلس میں ایک یہودی آیا، اس نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور علمی بہت زبردست علمی پرسنالٹی تھی، بڑی خوبصورت۔ اس نے علمی گفتگو کی تو مامون رشید نے اس کو بعد میں انعام بھی دیا اس کی گفتگو پر، اور اسے دعوت دی کہ تو اسلام میں آ جا، مسلمان ہو جا، تو میں تجھے اس بہت بڑے عہدے پر بھی فائز کر دوں گا، تجھ میں اتنی کوالٹی ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے باوجودات جو ہیں وہ یہودی تھے اور میں اسی پر خوش ہوں کہ میں یہودی رہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر وہ آیا تو مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے اس وقت جو فقہی مسائل پر بحث کی، اللہ اکبر، جو کلام تھا، پھر بڑا زبردست کلام کیا اسلام کے اوپر، اسلام کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اور جب مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اسے اپنے پاس بلا لیا کہ تمہارے اب اسلام لانے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی مجلس سے میں جب اٹھا تو میں نے سوچا کہ جتنے بھی جو کتابی مذہب ہیں، جیسے یہودیت ہے یا عیسائیت ہے اور جس طرح اسلام ہے، کیوں نہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تو دیکھا جائے کہ کیا مسئلہ ہے۔ میری لکھائی بڑی خوبصورت تھی، میں نے کہا چلو امتحان لیا جائے، ان مذاہب کا امتحان لیتا ہوں۔ میری لکھائی بڑی خوبصورت تھی، میں نے تورات کے بہت سارے نسخے لکھے، 3 نسخے لکھے اور اس میں کمی بیشی کیا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں آگے پیچھے کی، کچھ ختم کی، کچھ اپنی طرف سے ایڈ کی، اور یہودیوں کی عبادت گاہ میں گیا تو انہوں نے تورات کے نسخے مجھے، کیونکہ لکھائی بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت اس کی پریزنٹیشن تھی، تو انہوں نے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کے بھی 3 نسخے لکھے، کہتے ہیں کہ لکھے، اور میں اس میں کمی بیشی کر کے تو میں گرجے میں چلا گیا، عیسائیوں کے پاس چلا گیا، تو انہوں نے بھی اس کو دیکھا، اس کے متن کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا اور مجھ سے لے لیا، پڑھا اور اس کہتے کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اب میں نے سوچا کہ اب قرآن کی باری ہے، تو میں نے قرآن، کیونکہ قرآن کو کہا جاتا ہے ہر طرح سے جو ہے محفوظ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کے 3 نسخے اسی طرح ان میں تھوڑی رد و بدل کی، تھوڑی آیتیں آگے پیچھے کی، تو کچھ زیر زبر کا فرق ڈال کے جب لے کے گیا، یا اس وقت جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو آیتوں کو آگے پیچھے کیا اور کچھ کم کر دی، کچھ اپنی طرف سے ایڈ آن کیا، اور لے کر جب میں گیا تو میں نے جب جا کر اسلامی کتب میں وہ دیا قرآن کے، جی میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، یہ میں نے لکھے ہیں بڑے خوبصورت، تو انہوں نے کہا جی ہم پہلے تحقیق کر لیں۔ پھر انہوں نے 2 دن بعد جب مجھے واپس بلایا تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی قرآن میں یہ قرآن جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس میں یہ غلطیاں ہیں، یہ درست نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں دے سکتے۔ کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کیا، باقی تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، نہ تورات کا کسی نے کہا کہ یہ اس میں کوئی غلطی ہے، اور یہ قرآن انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے تو اس لیے ہم نہیں دے سکتے۔ بس یہی چیز تھی، الحمدللہ کہنے لگا کہ میرے اسلام لانے کی وجہ بنی کہ یہ کتاب، اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہے۔ ایک دکاندار جو ہے وہ کتب خانے کا جو مالک ہے اس نے نہیں دی، اور میں گرجے میں دے کے آیا اور اسی طرح یہودیوں کی عبادت گاہ میں دے کے آیا، تو انہوں نے پڑھ کے لے لی مجھ سے، انہوں نے کوئی اس پر آبجیکشن نہیں کیا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری، اللہ کہہ رہے ہیں لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں، یقیناً لام کا بھی تصیغہ ہے، حافظون ہی بہت تھا، لحافظون یقیناً ہم حفاظت کریں گے، کیونکہ تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمانے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کتاب بھی ہم نے نازل کی، تورات ہم نے نازل کی تھی، اس میں بھی ہدایت اور نور تھی، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تو جو سر تسلیم ہم کرنے والے تھے اور جو نبی تھے وہ لوگوں کے، تو اسی کے ساتھ ان کتاب یعنی تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، للذین ہادوا، جو یہودی کہلائے، والربانیون والاحبار، اور جو ربانی کہلائے، اور جو دوسرے بھی علماء تھے ان کے، بمستحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کو ذمہ دیا گیا تھا کتاب کی حفاظت کا، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہیں، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو دنیا کی میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ دینا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے اپنی من چاہی چیزیں اس میں شامل کر لی، اور جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا نکال دیا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتے نہیں مومن کو غلامی کے طریق، اپنی طرف سے ایڈ آن کرنا یا قرآن کے اپنے معنی پرانے کے۔ دیکھیں ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا پڑے گا، آپ کے حدیث کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کے صحابہ کو پڑھنا پڑے گا کہ کیسے انہوں نے اس سے آغاز کیا، کیا کیا معاملے ہوئے، بعد میں جو فقہاء آئے انہوں نے کس بنیاد پر بیان دیا، بعد میں امام آئے انہوں نے کس بات پر جو ہے اس چیز کو جو ہے کہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ سب کچھ احادیث کو کمپائل کیا گیا، اس کے بعد اس پر پورا اس کو مطالعہ کرنے کے بعد ہی فتویٰ دیا جا سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اور یہ الحمدللہ اسلام میں ہوا۔ نزل علیک الکتاب، ہم نے آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی ہے بالحق کی، جو حق ہے، اس میں ایک ایک لفظ صدق ہے، حق ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو تصدیق کرتی ہے جو پہلے کتابیں آئی ہیں یعنی تورات اور انجیل، وہ بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کی تھی، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے وہ ہدایت تھی انسانوں کے لیے، وانزل الفرقان، ہاں اب یہ فرقان، جو بات قرآن کے ساتھ اس کی میچ کرے گی اس کے مطابق ہوگی وہ تو مان لی جائے گی تورات اور انجیل کی، ورنہ یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرے گی کہ کیا کلام اللہ کی طرف سے ہے اور کون سا کلام جو ہے وہ اپنی طرف سے شامل کر لیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3-4 میں نے تلاوت کی۔ اس قرآن کا مصحف میں لکھ کر محفوظ کرنے کا مشورہ عمر فاروق نے دیا تھا، جیسے میں نے پہلے بات کی۔ تراویح میں قرآن پڑھنے اور سنانے کا طریقہ بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائج کیا کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن کا حقیقی محافظ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کی حفاظت کے بظاہر جو ہے بہت سارے اسباب جو نظر آتے ہیں، اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں آج کے دور میں۔ سیکنڈ ورلڈ وار سے تقریباً کہتے ہیں کہ 60-70 سال پہلے اس چیز پر تحقیق ہوئی کہ اسلامی کتبوں کی کیوں نہ تحقیق کی جائے کہ ان میں کتابیں جو جتنی ہیں ان میں کوئی فرق ہے، کتنا فرق ہے، اور جو انجیل ہے اس پر سب سے پہلے کام کیا گیا۔ 1 صدی قبل تقریباً آج سے جرمنی میں میونخ یونیورسٹی، بلکہ اس سے بھی پہلے کہہ لیں کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اس سے پہلے کوئی 40-50 سال پہلے یہ کام شروع ہوا تھا۔ تو بہرحال جرمنی میں میونخ جو ان کا شہر ہے، اس یونیورسٹی وہاں جو اسی نام سے یونیورسٹی ہے اس میں تحقیق کا کام شروع ہوا۔ جرمنی کے عیسائی پادریوں نے آرامی زبان اور یونانی زبان کے انجیلوں کے نسخے جمع کیے، پوری دنیا سے اکٹھے کیے، خریدے، تصویریں کھینچی، بہرحال زیادہ خریدے گئے، ان کا باہر آپس میں تقابل کیا، اور جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے مطابق اس میں کوئی 2 لاکھ اختلافی روایات ہیں انجیلوں میں، 2 لاکھ اختلافی روایات ہیں، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس تحقیق کے بعد ان میں سے 70 سے زائد انجیلوں میں سے صرف 4 کو انہوں نے کہا کہ اس میں انجیل ہے، باقی تو انجیلیں ہی نہیں تھی اس میں نا۔ اس ایسے تھا جیسے سوانح عمری لکھی ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ دی گئی، اس کو ہم قرآن تو نہیں کہہ سکتے، حالانکہ آپ کا ہلاک چلتا پھرتا قرآن آپ تھے اور آپ نے پورا عمل کر کے دکھایا، لیکن قرآن تو اسی طرح محفوظ ہے، لفظ پر لفظ، آیت بآیت آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ محفوظ ہے قرآن کا الحمدللہ۔ بہرحال انہوں نے 4 انجیلیں جو چنی، اس میں 4 انجیلیں جو ہیں، ایک جون کی ہے، لیوک ہے اور مارک ہے اور میتھیو ہے، یہ 4 انجیلوں کو انہوں نے کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں انجیل ہے۔ وہ اللہ کی مشتمل میں پر اتنا لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیزیں ہیں، لیکن شاید کچھ ہو بھی، لیکن بلکہ ان کو پڑھ کر جو مسلمان انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سوانح عمری لکھی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، جس طرح مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت کی کتابیں لکھی، لیکن جس طرح ہم نے اس مختصر مطالعے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرانے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں بلا استثناء من و ان جو ہے کامل صورت نہیں دیکھی، اب اسی ادارے نے مطلب ان کتابوں میں کوئی بھی کہتے ہیں کوئی بھی ایسی کامل نہیں دیکھی صورت کہ کوئی کہے کہ یہ کامل ہے، یہ بالکل مکمل ہے، بلکہ سب ہی ادھوری تھی، سب میں مکس اپ تھا، یا کچھ انجیل تھی اور کچھ میں تو انجیلیں نہیں تھی، اپنی طرف سے لکھی گئی تھی۔ بہرحال قرآن کی اب تحقیق شروع کی، ان کے دل میں آیا، پیرس میں جو ہے یہ ایک ادارہ قائم ہوا اور اس کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر تحقیق شروع ہو گئی، جیسے صرف 3 نسلوں تک چلتا رہا، یعنی 50-60 سال تک چلتا رہا۔ انہوں نے پھر بیان دیا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ نے قرآن کے 42,000 نسخوں کو پوری دنیا سے اکٹھا کیا، ان کے مقابلے جاری ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے، یہ 1945 میں جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی عارضی، مکمل انہوں نے کرنی تھی، لیکن اللہ کا حکم کہنے لگے، جو انہوں نے رپورٹ میں شائع کیا تھا اس میں لکھا تھا کہ قرآن کے نسخوں میں مقابلے کا کام ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن ابھی تک جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں اس میں کہیں کہیں کتابت کیونکہ ہاتھ سے لکھی جاتی کتابت کی غلطیاں تو ہے، لیکن ایک بھی اختلافی روایت یا آیت نہیں ہے کہ یہ آیت اس میں ہے باقیوں میں نہیں ہے، ایک بھی نہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اللہ فرما رہے ہیں۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرما رہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے گروہوں میں، قوموں میں، فرقوں میں رسول اپنے بھیجے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیعہ اصل میں گروہ کو کہتے ہیں، فرقے کو کہتے ہیں۔ قوم، امت کسی پر بھی متفق ہو جائے، جس بات پر ایک بات پر جو متفق ہو جائے وہ ایک گروہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس طرح یہ عقل کے اندھے آج گستاخی کر رہے ہیں، یہی دستور ان سے پہلے لوگوں کا بھی تھا، انہوں نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ ان کے پاس بھی اللہ کا جب بھی کوئی نبی آتا تو اس کا مذاق اڑاتے، اس پر واضح کستے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اچھا ہمیں تو یہ جس پر جو کہہ رہا ہے ہم پر ذکر اترا ہے، مجھ پر ذکر اترتا ہے، اللہ کی طرف سے کتاب اترتی ہے، وہی آتی ہے، یہ تو ہمیں مجنون لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال سب رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اگلی آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے ہیں کوئی بھی ایک رسول نہیں آیا مگر جو بھی آئے ان سب کا مذاق اڑایا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ تاکہ بڑے بڑے سردار یہ کام شروع کرتے تھے، ایلیٹ کلاس، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی عقل مند لوگ ہیں، دنیا کا مال تو ان کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تجارت کر رہے تھے، آپ تو اپنی کفالت آپ کے دادا کی نے کفالت کی، پھر آپ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے، تو کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے پاس کون سا مال ہے؟ تو جو ابو جہل کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ نے جب شروع کی دعوت، جو ابو جہل کہہ رہا ہے یا ابو لہب کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، یا وہ ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے، یہ بڑے بڑے سردار ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو نبوت سے نواز نہیں تھا تو طائف یا مکہ کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار کو چن لیتا۔ اللہ فرما رہے کہ تم اللہ کی رحمت تقسیم کرتے ہو یا اللہ کرتا ہے؟ جس کو اللہ چاہے رسالت دے، تم کون ہو؟ یہ بات الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زخرف میں بیان کی، سورہ الانعام میں بھی ہم نے پڑھی یہ بات۔ کذالک نسلکہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی رسول آئے تو انہوں نے مذاق اڑایا، اور اس بات کو اللہ نے بہت ساری جگہ پہ کہا ہے، فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب بھی ان کے پاس آتے ہیں ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، واضح ہدایت لے کر، فرحوا بما عندہم من العلم، تو وہ کیا کرتے؟ جو ان کے پاس علم میں سے تھا اسی پر اتراتے، نہیں ہمارا علم دیکھو، ہم دنیا میں ترقی کتنی کر رہے ہیں، آج بھی ہم دنیاوی علم پر کتنا اتراتے ہیں۔ وہ فلاں جو ہے اس کی بات کیوں سنی ہے؟ کیونکہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، وہ فلاں یونیورسٹی کا پورا جو ہیڈ ہے، اس کی بات زیادہ زبردست ہوگی، اس سے خدا کے واسطے پوچھ لے کرے کہ جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں پوچھ لے کرے کہ کتنی ہے۔ الحمدللہ قرآن کی آیت مل گئی اور صحیح حدیث مل گئی، یا ایسا قول مل گیا صحابہ کا جو واقعی قرآن اور حدیث کے مطابق، ڈیفینیٹلی انہوں نے بات ہی قرآن اور حدیث کے مطابق کی تھی، لیکن کوئی بات جو مل گئی قرآن اور حدیث کے مطابق، پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوئی کہے کہ جی میں نے کیونکہ پی ایچ ڈی کی ہے، میں چیف آف جسٹس ہوں، میں اس ملک کا سب سے بڑا سربراہ ہوں، اس لیے میری بات مان لی جائے، تو بات نہیں مانی جا سکتی جب تک کہ تحقیق نہ کی جائے کہ وہ بات کتنی دین کے مطابق ہے یا کتنی دین کے خلاف ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو چھا گیا ان پر وہی عذاب جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، یا اسی وجہ سے عذاب آ گیا جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، اسی مذاق اڑانے کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 83 ہے۔ کذالک نسلکہ، اگلی آیت نمبر 12 میں اللہ فرما رہا ہے نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم یہ باتیں مجرموں کے دلوں میں کھبا دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے پوست ہو جاتی ہے چیزیں، ایک ہی بات بار بار وہی سب کہہ رہے ہیں، وہی سب رسولوں کے ساتھ۔ آپ اگر ہم رسولوں کے جب پڑھیں گے نا قصے جو قرآن میں آ رہے ہیں، جو نہ ماننے والے لگتے ہیں انہوں نے سب نے ایک ہی باتیں سیکھی ہوئی ہیں کہ انکار ہی کرنا ہے، وہی ساری دلیلیں، وہی سارے بہانے، وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کذالک نسلکہ، کہ ہم نے اس مجرموں کے دلوں میں کھبا ہی دیا ہے۔ نسلکو سلاخہ کا معنی ہے پرو دینا، جیسے دائیکوں کو سوئی میں پرو دیا جائے یا پھر کسی چیز سے پرو دیا جائے، تو یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ یعنی جس طرح انہوں نے انکار کیا، پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کا مذاق اڑایا اور اسی کو اپنا شعار بنایا، اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور سزا اور بوجہ وہم و ہدایت سے انکار کی وجہ سے ان کو دلوں کو ہم نے پرو دیا ہے، کیونکہ یہ انکار کر رہے تھے۔ قریش بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر مدینے کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، انصار نے جو بھی کردار ادا کیا وہ زبردست کردار ہے، یقین جانیں۔ بہرحال ان کے انکار، مذاق اور اخلاقی پستی کی وجہ سے حق بات کو نہ ماننا، نہ سننا اور اس کا مذاق اڑانا ان کا محبوب مشغلہ بنا دیا گیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اور کرو، وَجُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ آیت سورہ
البقرہ میں پڑھی سورہ اس میں بھی آتی ہے، الانعام میں بھی، کہ ہم پھر ان کو مدد دیتے ہیں لگے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں کے لیے بڑھنے میں ان کو مدد دیتے ہیں تاکہ اور اندھوں کی طرح، ایک تو ہوتا ہے دل آنکھوں کا اندھا، یہ دل کے اندھے اس میں اور بڑھتے جائے تاکہ اور زیادہ سزا کے وہ مستحق ٹھہرے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ نہیں لائیں گے ایمان، آیت نمبر 13 میں اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلے سے یہ طریقہ گزر رہا ہے، پہلے بھی یہی قومیں امتیں یہی کرتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، جس طرح یہ کریش نہیں کر رہے، قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا، قوم شعیب نے بھی کیا، مدین والے جو تھے قوم لوط مانتے نہیں تھے، نبیوں کی رسولوں کی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کو جو اسی طرح جٹلایا گیا جس طرح یہ آپ کو جٹلا رہے ہیں، اسی طرح ان کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، جس طرح آپ کی امت یہ جو اہل مکہ آپ کا اڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ آپ سے یہ رویہ رکھے ہوئے تھے کہ حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے، اور ان سے پہلوں کا بھی یہی رویہ رہا ہے اور یہی کچھ چلتا رہتا ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائی اپنے حصے میں لے رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی اتباع جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اگر یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے تو آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو انشاءاللہ وہ ضرور مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اصل بات ہے کہ جتنا بھی بیان کیا ہے اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی وہ تو بے شک میرے علم کی وجہ سے ہے، میرے نفس کی وجہ سے ہے، اور جو بھی اچھی بات اللہ نے نکلوائی منہ سے وہ بے شک اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر اکٹھا کر دے، اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت پر لے آئے، اسی میں ہماری فلاح ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں لکھی ہے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا